الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. سورہ بقرہ آیت نمبر 43. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں کچھ مختصر ہی گفتگو کر پاؤں گا. بہت طویل اور شدید بیماری سے ابھی چند دن پہلے اللہ نے اپنے فضل سے نجات دی ہے، اور ابھی شدید کمزوری کا، ضعف و نقاہت کا دور چل رہا ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ مختصر گفتگو کو کافی سمجھیں اور اس سے ضروری اشارے، ضروری سبق حاصل کریں. میرا عام معمول تو یہی ہے کہ میں بہت تفصیل سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج شاید ایسا نہ کر پاؤں. بہت ضروری سمجھ کر آج حاضر خدمت ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی توفیق دے اور مدد فرمائے. پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ ہماری ایک بہت ہی سنگین بیماری ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہماری فیملی میں کسی کے ساتھ، ہمارے محلے علاقے میں کسی کے ساتھ، ہماری قوم کے کسی فرد کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، یا ملکی سطح پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، یا عالمی سطح پر کوئی واقعہ سامنے آتا ہے، چاہے ملکی اور عالمی سیاست سے متعلق ہو کوئی واقعہ، کوئی تبدیلی، ہم ہر چیز کو اس کے ظاہری جو اسباب اخباروں میں آتے ہیں، چرچے میں آتے ہیں، انہی کی طرف ہم ان واقعات کو موڑتے ہیں.
حالانکہ جو بنیادی سبق ہے اسلام کا، ایمان کا، اور جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا لازمی نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے اذن اور مرضی اور منصوبہ بندی کے بغیر۔ جو واقعہ رونما ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی تبدیلی، کوئی واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی مرضی میں بہت مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی تہ تک، اس کی حکمتوں کی تہ تک، اور اللہ کے اصل منصوبے کی تہ تک کوئی دنیا کا ذہین سے ذہین انسان پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو بہت بنیادی غلطی جو ہم لوگوں سے ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اس وقت یہ جو کورونا کی وبا پچھلے 6 مہینے سے انسانیت پر مسلط ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ پوری دنیا کے نظام کو اس نے بدل دیا۔ پوری دنیا کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا، بری طرح ناکام کر دیا۔ دکانیں بند، بازار بند، اسکول بند، کالج بند، مدرسے بند، عدالتیں کچہریاں بند۔ اور ہمارے ملک میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپتال وہ زندگی اور صحت دینے کی جگہیں بننے کے بجائے وہ کچھ اور دینے کی جگہ بن گئی۔ ایسی نفسی کا عالم اس بیماری نے طاری کیا ہے۔ عجیب قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں، مگر ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ عجیب کند ہو گئی ہماری عقلیں۔ یہ بیماری وہ ہے جو کسی کو اپنے عزیز ترین شخص کی عیادت کرنے سے روکتی ہے۔ قریب مت جانا، ملنے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے مت جانا، مزاج پرسی کے لیے مت جانا، دور رہو۔ اعزاء اور اقرباء اکیلے چھوڑ دیتے ہیں اپنے مریض کو، اور رابطہ تک نہیں ہوتا۔ اس مریض کا کیا حشر ہو رہا ہے اسپتال میں، کوئی ایک گفتگو بھی نہیں ہو پاتی آپس میں۔ اللہ اکبر۔ منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا کے نظام اللہ کے ایک امر نے بدل کے رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی ہم کو اب آخرت پر شک ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی، تبدیلی۔ آخرت کس چیز کا نام ہے؟ عالم کی تبدیلی کا۔ تو عالم کے نظام کی تبدیلی کی ایک اور مثال اللہ نے دکھا دی۔ ایک نمونہ، چھوٹا سا نمونہ، جتنا چھوٹا سا یہ وائرس ہے اتنا ہی چھوٹا نمونہ ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا۔ مگر کیا ہم کو ان دنوں میں یہ مضمون یاد آیا؟ کیا آخرت کی فکر بڑھی؟ کیا اس پر گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کتنے لوگوں نے سوچا، یا اللہ جب یہاں اس طرح چلتی پھرتی دنیا میں اتنی بڑی تبدیلیاں آپ لا سکتے ہیں، تو وہ تمام تبدیلیاں جن کا ذکر ہے اس دنیا سے عالم قبر کی طرف، عالم برزخ کی طرف، عالم برزخ سے یوم قیامت کی طرف، یوم الحشر کی طرف، وہ تبدیلیاں جس میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا، وہ تبدیلیاں
جس میں اعمال کا وزن ہوگا، وہ تبدیلیاں جس میں گواہیاں پیش ہوں گی، وہ سب کیا کچھ مشکل ہے آپ کے لیے اللہ؟ کیا اس کے بعد جنت اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کے فیصلے والی تبدیلیاں کیا نہیں بدل سکتے آپ؟ مگر کیا اس رخ پر ہمارا ذہن منتقل ہوا؟ جس کا ذہن منتقل ہوا ہو اس کو دلی مبارکباد۔ ہو سکتا ہے اللہ کے کچھ بندے اور بندیاں ابھی اس کے محبوب کی امت میں ایسے بچے ہوں۔ ہمارا ذہن تو اسی میں الجھا رہتا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ چائنا نے کیا، اسرائیل نے کیا، امریکہ نے کیا، یہ کس کی شرارت ہے، یا یہ خود سے ہو گیا؟ اور اسی پر تحقیقات، اسی پر ریسرچ، اسی پر مقالے، اسی پر مضامین، اسی پر سوشل میڈیا میں بھرمار، اور آپس میں بھی یہی گفتگو۔ مان لیجئے ان ملکوں میں سے کسی نے اس وائرس کو بنایا، تو کیا وہ اللہ کی منصوبہ بندی کے بغیر بنا؟ کیا ہمارا ذہن یہ نہیں سوچتا کہ بھئی اللہ ہی نے چاہا تبھی تو انہوں نے بنایا؟ بھئی اللہ کی جو چاہت ہوتی ہے، جو مشیت ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مشیت کو کہتے ہیں تشریعی مشیت، جیسے احکام، کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم سچ بولو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ پاک صاف رہو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم سے دوسروں کو راحت پہنچے۔ یہ شرعی مرضیات کی تفصیلات ہیں۔ اور ایک مرضی کا مطلب ہے اللہ کی اجازت، اللہ کا منصوبہ۔ دنیا میں کافر طاقتیں جو پنپ رہی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی مرضی کے بغیر پنپ رہی ہیں؟ یہ مرضی ہی ہے، لیکن یہ مرضی شرعی والی نہیں ہے، اس کو تکوینی مشیت کہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہی سے تو ابلیس کو قیامت تک کی مہلت ملی۔ جو لوگ ان دونوں قسم کی مرضیوں کے فرق کو نہیں سمجھتے، وہ بہت بڑے بڑے اشکالات ان کو بے چین کیے رہتے ہیں، بلکہ چپکے وہ ایمان کی حدود سے دن میں 70 بار نکلتے ہیں ان وسوسوں کی وجہ سے۔ یہی تو شکوہ کیا ہے اللہ نے کچھ قوموں سے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ ان پر آئی تو وہ میری طرف فوراً رجوع ہو گئے، گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے، التجا کرنے لگے۔ تضرع، بالکل اپنا اعتراف جرم، اپنا دید قصور، اپنا قصور مان کر معافی و توبہ اور اصلاح میں لگ گئے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہی شکایت آج مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے کی جا سکتی ہے۔ یہ دل کی کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوئی ہماری؟ آپ میں سے ایک سوچیں، میں سوچوں اپنے بارے میں، آپ سوچیں اپنے بارے میں۔ پوری انسانیت پر تبصرہ کرنا دنیا کا سب سے اچھا آسان کام ہے۔ کیا وہ کیفیت ہوئی؟ کیا ہم میں سے ہر ایک نے یہ کہا کہ اللہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے معاف کر دیجیے؟ کیا استغفار اور توبہ کی طرف چپ کے اپنی اصلاح کی طرف ہم متوجہ ہوئے؟ کیوں نہیں متوجہ ہوئے؟ قرآن بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کیونکہ مندروں میں گھنٹہ بجایا اس لیے یہ متوجہ نہیں ہوا، نہ، کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیا یہ ہمارے مرض کی تشخیص نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری اپنی ایکس رے رپورٹ نہیں ہے؟ دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی پناہ دلوں کی سختی کا حال۔ کیا اس وقت کیفیت ہے ہماری قساوت قلب؟
اچھے سے اچھے لوگوں کے دل سخت نظر آ رہے ہیں، دل اثر ہی نہیں لیتے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دوسرا سبب، ان کے اللہ کے اصل پیغام کو نہ سمجھ پانے کا اصل سبب کیا ہے؟ شیطان نے ان کے تمام حرکتوں اور اعمال کے بڑے خوبصورت جسٹیفیکیشنز ان کے ذہن میں بٹھا دیے۔ ہر اپنی خرابی کا کوئی ایک دلیل ہر انسان اپنے دل دماغ میں چھپائے پھر رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ ہر شخص اتنی نفسانیت اور انانیت کا شکار ہے، اللہ کی پناہ۔ وہ ہمیشہ اپنی حرکتوں کا، نامناسب حرکتوں کا، غلط اعمال کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈتا ہے، پیش کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سوار ہے، اور شیطان نے دراصل ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ اس عمل کی قباحت اس کے اوپر کھل نہیں پا رہی، اس کے دل و دماغ کے وہ تمام راستے بند ہیں جو اگر کھلے ہوتے تو واقعی وہ محسوس کرتا کہ ہاں یہ میرا جو زندگی کا پہلو ہے بہت خراب ہے، اور مجھے اس کی اصلاح میں فوراً لگ جانا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، ٹال مٹول کے ساتھ نہیں۔ کسی کو بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے اور بیماری بھی ذرا خطرناک ہو تو وہ ٹالتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لوں گا۔ تو یہی کیفیت آج اس وقت اس عالمی وبائی صورتحال میں ہمارے سامنے ایسی ہے کہ اس پورے مدت میں ہماری دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے ہم سب خود ٹٹول سکتے ہیں۔ ایک لفظ قرآن نے بولا ہے کہ جب ہماری پکڑ آئی تو ان کے اندر دل کی کیفیت میں التجا، دعا، توبہ، استغفار اور گلگلاہٹ والی کیفیت کو نہیں پیدا ہو۔ ایک بہت قابل، بہت ماہر ڈاکٹر سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں کی اپنی تحقیق میں اس بیماری کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ بولے کہ کچھ نہیں مولانا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ ایک ذرا سا اشارہ اللہ نے کیا ہے، بس ختم۔ ایک موقع یہ ابھی بھی ملا ہوا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے خرابیوں کو ڈھونڈ کر نکالنے کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہوں۔ کیا میری زبان کڑوی ہے؟ کیا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں ہے؟ اس طرح کی سینکڑوں کمزوریوں کو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں۔ یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ یہ جو اتنی بڑی عالمی پکڑ آئی ہے، اب اس کے بعد کیا بچا کیا ہے؟ اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ جھنجھوڑ دینے کے لیے اتنی بڑی تبدیلی؟ ہم لوگ عجیب لوگ ہیں، بڑی سے بڑی تبدیلی کو نام دیتے ہیں نیو نارمل کا، اور بالکل بے حس رہتے ہیں، کوئی اپنا احتساب نہیں، کوئی جائزہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض وقت ایک اچھی خاصی بڑی پکڑ کے بعد بھی توبہ کی اور اصلاح کی گنجائش رہتی۔
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وبا کے بھیجے جانے کے پہلے کے پیچھے رحمت و شفقت کا یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ شاید اب میرے کچھ بندے ذرا سنجیدہ ہو جائیں. ایک بات تو مجھے آج یہ عرض کرنی تھی، اللہ کرے کہ آپ اس کو ذرا بعد میں سوچیں، خدا کے لیے اس کو ایک بیان سن کر مت چھوڑ دیجیے گا، بعد میں سوچیے گا. ہو سکے تو آپس میں گھر میں بیٹھ کر اس پر گفتگو کیجیے، پیار محبت سے اس طرف متوجہ کیجیے کہ دیکھو یہ ہے سب سے بڑا پلس پوائنٹ اس وبا کا. نگیٹو پہلو تو بہت سے ہیں، سب پریشان ہو رہے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا پازیٹیو پہلو ہے. اگر یہ ہم نے فائدہ حاصل کر لیا اور اس بہانے یا اس کے ذریعے سے ہم اپنی طرف متوجہ ہو گئے، اور ہم میں سے ہر ایک نے، باپ نے، اولاد نے، ماں نے، بھائی بہن نے، بوڑھے نے، جوان نے، اپنی اپنی کمزوریوں کو پکڑ کر، ہم سب میں کمزوریاں ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنی کمزوریوں کا احساس اور اعتراف ہوتا ہے، اور وہ ان کو دور کرنے کی اپنے وسعت کے مطابق کچھ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے، بھلے وہ اپنی تمام کمزوریوں کو مرنے سے پہلے دور نہ کر پائیں، لیکن بہت سے اشاروں کی روشنی میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں اور بندیوں کو معاف فرما دیں گے اپنی شان رحیمی اور کریمی سے. اتنی بات کو بھی کافی سمجھ لیں گے اللہ کہ تم نے کوشش تو کی میرے بندوں اور بندیوں. زیادہ جو سنگین معاملہ ہے وہ ان کا ہے جو کوشش نہیں کرتے، جو اس مسئلے کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے جتنے یہ لیے جانے کا مستحق ہے. اب دوسری بات، ایک بات اور عرض کرتا ہوں. آپ نے ہزاروں بار یہ بات سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی، اور اہل علم تو اچھی طرح واقف ہیں کہ دو چیزوں کا حکم قرآن مجید میں بہت جگہ پر آیا ہے اور ایک ساتھ آیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور ایک بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، افسوس یہ ہے کہ میں بہت تفصیل سے نہیں بیان کر پاؤں گا. قرآن مجید پر غور کرنے سے ایک خاص بات کا اور اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں حکموں کو جو اللہ تعالیٰ نے کا ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں ہدایتیں پھر سے یاد دلائی ہیں، ایسے موقع پر بھی یاد دلائی ہیں جہاں ظالم طاقتوں کی ظالمانہ سازشوں اور کارروائیوں کا ذکر ہوا ہو، اور ان کے مقابلے کے سلسلے کی ہدایات دے رہے ہیں اللہ جل شانہ. ابھی براہ راست مسلح مقابلے کی اجازت نہیں ملی. اس سے پہلے کی جو تربیت کا مرحلہ ہے، جو تربیت دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، تاکہ تم اگلے مرحلے کی مسلح جد و جہد کے لائق بن جاؤ. اس مرحلے کا بیان کرتے ہوئے یہی دونوں ہدایات دی گئیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. میں دو آیتیں مثال کے طور پر اس وقت پیش کرتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ نساء کی، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، آیت نمبر
77 سورہ نساء. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ دیکھو ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا، ابھی تم کو مسلح جد و جہد کی اجازت ہم نہیں دے رہے، ہاتھ روکے رہو، ہاتھ تھامے رہو. لیکن اس دوران دو کام کرتے رہو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم. میں پوری آیت کی اس وقت تشریح نہیں کروں گا. آیت کے جو پہلا حصہ ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صاف ظاہر ہے کہ یہ خاص پس منظر میں کہا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے صاف کہ جیسے کفر اور ظلم کی علمبردار طاقتیں ایمان والوں پر بہت حملے کر رہی ہیں، اذیتیں پہنچا رہی ہیں. لیکن ابھی ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی پھر ہتھیار اٹھائیں، اس کی اجازت نہیں. لیکن اس بیچ میں تم اپنی تربیت کرو، کس طرح؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ان کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہو جائے گی تو نماز ساقط ہو جائے گی، ان کے ذمے نہ نماز رہے گی نہ زکوٰۃ رہے گی؟ یہ فی الحال کا حکم ہے بس. ایسا تو کوئی بھی بچہ بھی نہیں سمجھ سکتا. پھر یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک طرف یعنی پہلے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی کہا گیا، ہدایت دی گئی، روک دیا گیا ان کو کہ ابھی نہیں، ابھی یہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی کچھ ایسا مطلب، مفہوم اور تاثیر بھی ہے کہ یہ ایمان والوں کو تیار کرتی ہے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے کے لیے، اور اس سے کامیاب اور سرخرو ہو کر نکلنے کے لیے. یہ اس کے لیے تیار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح کروں، میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی سازشوں کا ذکر کیا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. آیت نمبر 109 ہے یہ، کہ اہل کتاب میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ہے، کثیر اہل کتاب. قرآن کی احتیاط دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ود اہل الکتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں اور ہمیں یہ ادب سکھانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے سب لوگ برے نہیں ہوتے. اہل کتاب میں کچھ لوگ تھے، ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو بڑی دشمن بن گئی تھی، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جو دشمن نہیں تھے. آج بھی اہل کتاب میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. یہودی جن کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے سخت دشمن ہوں گے تمہارے، ان میں بھی سب کے سب نہیں ہیں. زیونسٹ لوگ ہیں، صہیونی جنہیں کہتے ہیں. بہت سے یہودی ہیں جو خود اسرائیلی حکومت کی حرکتوں سے شدید اختلاف رکھتے ہیں. ہم اپنے ملک میں بھی غیر مسلم برادران وطن کو دیکھتے ہیں، سب تو ایک سے نہیں ہوتے. تو قرآن نے یہ کہا کہ اہل کتاب کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جس کی یہ تمنا اور کوشش ہے کہ ایمان کی دولت جو تم کو مل گئی ہے وہ تم سے چھین کر تم کو پھر سے کفر کی طرف ڈھکیل دیں. اتنا پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ تم اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، واپس ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ.
اور ایسا کسی ناواقفیت یا شک شبے کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کر رہے، جلن اور حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بہت تفصیلی نہیں کر پاؤں گا، اس کے کیا آج مظاہر اور ثبوت ہیں کہ آج جو لوگ ہمارے دشمن جاں دشمن ایمان بنے ہوئے ہیں ان کو پکا یقین ہے کہ حق جو ہے وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ، لیکن مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ، حسد عجیب و غریب بیماری، کتنی خطرناک چیزیں حسد، اچھے برے ایک انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، نیکیوں کے اثرات اس کی روح سے مٹ جاتے ہیں، جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب حدیث کے الفاظ کی طرف اشارے کر رہا ہوں، مختلف احادیث کے۔ جیسے استرے سے بال صاف ہو جاتے ہیں بالکل، اسی طرح حسد سے نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر دو چار بقیہ نیکیاں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو اگر اس کے اندر حسد کی بیماری ہے تو گیا، ساری نیکیاں بیکار، اور ایسا انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے اپنے حسد کی وجہ سے کہ آنکھوں پر یقین نہیں آتا، کانوں پر یقین نہیں آتا کہ یہ وہ شخص کر رہا ہے۔ لیکن حسد اگر گھر میں ہو جائے تو آگ لگا دیتا ہے، کاروباری شریکوں میں ہو جائے، میاں اگر گھر کے افراد میں ہو جائے، بھائی سے حسد کرنے لگے تو بس خاندان میں ہو جائے، اور اگر کسی قومی بیماری ہو، کسی قوم کو کسی قوم سے ہو جائے، بہت بڑا راز فاش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ تفصیل اس وقت نہیں عرض کر سکتا، ورنہ کتنے شواہد اس وقت بھی مجھے کمزوری کے عالم میں یاد آ رہے ہیں جو ثابت کرتے ہیں اللہ کے اس ارشاد کو، جو ثبوت پیش کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت میں ادنا درجے کا شک یہودیوں کا نہیں تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ایک واقعہ سنائے بغیر رہا نہیں جا رہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل دیے اور مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے پہلے مدینے سے پہلے مضافاتی بستی قباء میں قیام فرمایا تھا۔ تو یہودیوں کا جو سپریم لیڈر تھا مدینے میں، حی ابن اخطب، اس نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ اب یہاں تک آ گئے ہیں محمد تو تم قباء چلے جاؤ اور ذرا چھپ جاؤ، چھپ کر محمد کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرنا اور ریڈ کرو، سمجھو اس کی شخصیت کو، اور واپس آ کر مجھے رپورٹ دو۔ بھائی نے ایسے ہی کیا اور کامیاب ہو گیا وہ، اور اس نے جس حد تک بھی قریب سے دیکھ سکتا تھا دیکھا، سمجھا، اور واپس آیا۔ بھائی حی ابن اخطب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، تو پیچھے تو بہت ہی تنہائی میں بیٹھ کر اس نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا دیکھا؟ تو اس شخص کا جواب تھا کہ بھائی صاحب یہ تو بالکل وہی شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، علامات جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حی ابن اخطب نے ایک عجیب کیفیت میں ڈوب کر پوچھا، ہوا واقعی وہی ہے؟ تم کو یقین ہے پورا؟
جواب تھا اس کا ای واللہ انہو لہو، قسم کھا کے اس نے کہا کہ بالکل وہی ہے، مجھے کوئی شک نہیں۔ حی ابن اخطب خاموش ہو گئے۔ اب یہ بھائی پوچھتا ہے کہ اب جب کہ میں نے آپ کو آ کر بتا دیا اپنا مشاہدہ، تو اب آپ فیصلہ فرمائیے ہمارا برتاؤ اور سلوک اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ الفاظ جو کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، وہ یہ ہیں عداوتہ ما حیینا، جب تک زندہ رہیں گے اس کی دشمنی کرتے رہیں گے، مخالفت کرتے رہیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس راز کو فاش کس نے کیا؟ ان دو بھائیوں کی اس خفیہ گفتگو کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ دیکھیے یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عجیب عجیب غریب پلاننگ ہر قدم پر نظر آتی ہے۔ مگر میں پھر شکوہ کرتا ہوں، اس وقت چونکہ ہم اخبارات اور میڈیا اس کے جادو ہم پر چل رہا ہے، تو اللہ کا تو اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا، تو ہمارا ذہن بھی اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہی تو بیماری جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا شروع میں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا کے ذیل میں۔ اب دیکھیے اللہ کی پلاننگ، حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ تھی، اب اس گھر میں یہ لڑکی پیدا ہو، اور اس کے مزاج میں ایسا لگتا ہے کہ سلامتی تھی۔ انہوں نے دیوار کے پیچھے چھپ کر اپنے باپ اور چچا کی گفتگو سنی، بہت ہی فیصلہ کن لمحات تھے وہ، ایک پوری قوم کی تقدیر بننے یا بگڑنے والی تھی۔ جس گھر میں بننے یا بگڑنے کا فیصلہ ہو رہا تھا، بیٹی کان لگا کر سن رہی تھی۔ اور بہت بہت اہم بات یہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوا، کیونکہ مدینے سے ان یہودی لیڈروں کو ایک خاص موقع پر، پھر جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا، اللہ کے رسول نے مدینے سے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ ایک بڑی خطرناک حرکتیں انہوں نے کی تھیں، جس کی صرف یہ سزا دی گئی کہ اب یہاں مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ لوگ خیبر چلے گئے۔ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب معمول تھا، قوموں کو قریب کرنے، قبیلوں کو قریب کرنے، اور یہ پیغام دینے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، اور عزت و اکرام کے لائق لوگوں کی عزت و اکرام کرنے کا معمول تھا آپ کا۔ آپ کی ہدایت تھی کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کی اعزاز کیا کرو، اکرام کیا کرو۔ چنانچہ آپ نے جو شادیاں کیں، ان لوگ تو بیچارے اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ وہ عمر جو شادیاں کرنے کی نہیں ہوتی، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، اور جو آپ نے شادیاں کی وہ دعوتی مقصد سے تھیں، وہ شوقیہ شادیاں نہیں تھیں۔ مختلف قبائل اور قوموں کی جو سربراہ تھے یا بہت معزز خاندان کی خواتین تھیں، آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، اگر وہ بیوہ ہو گئیں تو، یا وہ غیر شادی شدہ تھیں تو۔ چنانچہ حضرت صفیہ ام المومنین بن گئیں، یہی صفیہ حی ابن اخطب کی بیٹی۔ یہ لوگ، میں نے واقعہ صرف اس لیے سنا دیا کہ یہ جو قرآن نے کہا نا حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق واضح ہو چکا تھا،
محمد کے سچے نبی ہونے کے یہ لوگ دل سے قائل ہو چکے تھے، لیکن ماننا نہیں چاہتے تھے. نہیں، بالکل نہیں مانیں گے. اب یہ وہاں جب قرآن بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں کہ اہل کتاب کی بڑی تعداد سب کچھ جاننے کے باوجود بجائے خود ایمان لانے کے وہ ان کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ وہ تم سے ہی ایمان چھین لیں، تمہاری بڑی تعداد سے، اچھے خاصے لوگوں سے. تو اب تم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے. پہلے تو قرآن نے کہا کہ فاعفوا واصفحوا، دیکھو تم الجھنا مت، یہ سازشیں یہ کر رہے ہیں تم کو مرتد بنانے کی، مگر تم ابھی فی الحال معاف کرتے رہو اور اگنور کرتے رہو، نظر انداز کرتے رہو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فی الحال، یہ قرآن نے اشارہ دیا. قرآن نے کہا کہ نظر انداز کرتے رہو، معاف کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ کوئی اور حکم لائے. حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نظر انداز کرنا اور معاف کرنے کا حکم جو ہم تم کو دے رہے ہیں یہ دائمی نہیں ہے، یہ موجودہ حالات میں ہے، یہ اس وقت کے اعتبار سے. اور یہ اشارہ بھی آ گیا کہ کوئی وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کوئی اور ہدایت دیں گے. اور جب یہ کسی ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ بھئی حالات کیسے بدلیں گے، تو کہہ دیا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو اللہ تم کو مکے سے نکال کر مدینے میں لایا اور اس پوزیشن میں لے آیا جس میں اس وقت تم ہو، وہی اللہ اگلے مرحلے بھی طے کرا دے گا. ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی خاموش منصوبہ بندی سے ملکی اور عالمی حالات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. مجھے بہت دن سے یہ کڑھن ہے کہ ملکی اور عالمی حالات کے واقعات کو اللہ کے منصوبے کی طرف منسوب کرنے کا رواج عوام تو عوام، علماء کے اندر سے بھی نکل گیا. اللہ کی ذات ہی ہے جس کے اشارے پر سب کچھ ہوتا ہے. الی اللہ ترجع الامور. اچھا، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس وقت ہدایت دی گئی تھی اس بات کی کہ ابھی تم کو اگنور کرتے رہنا، ابھی تم کو کوئی اور کارروائی نہیں کرنی، تو اس مدت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہاں بھی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. پھر میں ایک مرتبہ سوال کھڑا کرتا ہوں، کیا اس سے پہلے یہ لوگ نماز قائم نہیں کر رہے تھے؟ کیا زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے تھے؟ یہ تو مدینہ منورہ کے دور کی اتری ہوئی ہدایات ہیں. نماز اور زکوٰۃ تو مکے سے چلی آ رہی تھی. کیا آئندہ یہ لوگ نماز اور زکوٰۃ نہیں قائم کریں گے جب دور بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے اور ایک نئے مرحلے میں داخلہ ہو جائے گا، اس وقت بھی کریں گے؟ تو یہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت جس دور میں چل رہے ہیں، اس وقت ہم لوگ جس مرحلے میں ہیں، کوئی اس طالب علم سے پوچھے کہ اس دور کے بارے میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، تو میں قرآن کی زبان میں جواب دوں گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز والا مزاج بناؤ، نماز والی محنت کرو. نماز کے ذریعے جو مزاج بنایا جا رہا ہے اس مزاج پر آؤ. نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے اجتماعیت کا مزاج بنایا جاتا ہے.
اتحاد کا مزاج بنایا جاتا. نماز کے ذریعے امام کی اطاعت کا مزاج بنایا جاتا. انتشار سے نکالنے کی مشق کرائی جاتی. اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنے رہبر کی اشاروں پر رکوع، سجود، قیام سب کچھ کرا کر گویا اطاعت کا مزاج بنایا جاتا. وقت کی پابندی کا مزاج بنایا جاتا. طہارت اور پاکیزگی کا مزاج بنایا جاتا. تواضع، خاکساری اور مساوات کا مزاج بنایا جاتا. تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو نماز کے ذریعے سے. کیسے شکوہ کریں اپنا درد، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہے. تو یہ جو دور چل رہا ہے، یہ دور یہ اپنی اخلاقی تربیت کا دور ہے. سچ مچ اپنی اصلاح کا دور ہے. اصلاح کے مختلف رسوم پر عمل کرنا، اس کو اصلاح نہیں کہتے. ہماری بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اصلاح کی کوئی طریقہ کار تجویز ہوتا ہے اور اللہ کے کچھ بندے اس طریقہ کار کو قبول کر کے اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. کچھ مدت تک اصلاح مقصود رہتی ہے اور مقصود ذہن نشین رہتا ہے، مقصود یاد رہتا ہے اور اپنی پوری نیت اور ارادہ اس مقصود کی حاصل کرنے کا رہتا ہے، یعنی اپنی اصلاح کا. اب آدمی اگر 3 دن میں نکل رہا ہے جماعت میں تو اپنی اصلاح کی نیت سے نکلتا تھا. اس کے چلہ 4 مہینے گشت، بیان، تشکیل، مشورہ، وہ جو کرتا تھا اپنی اصلاح کے لیے کرتا تھا تو اصلاح ہوتی تھی. اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اصلاح کے لیے جو طریقہ اختیار کرایا جاتا ہے اسی طریقے کو مقصود سمجھ لیا جاتا ہے اور مقصود نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اب آدمی مطمئن ہے کہ میں تو فلاں عظیم دعوت کے کام میں لگا ہوا ہوں. صرف مطمئن نہیں ہے بلکہ مغرور ہے اور کیا ہے. اصلاح کا مقصود ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا. یہی تصوف و سلوک کا حال ہے، خانقاہ کا حال ہے. کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی اللہ کے بندے کو اپنا رہبر چنتا تھا، اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کچھ عہد و پیمان کرتا تھا، تو اس کے بالکل ذہن میں یہ رہتی تھی بات کہ یہ جو مجھے ذکر بتائیں گے، معمولات بتائیں گے، تسبیح بتائیں گے، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود تو اپنے دل سے میل کچیل کی اصلاح، گناہوں کے میل کچیل کو دور کرنا ہے. میری زبان کی تلخی ختم ہو جائے، میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات بالکل صاف ہو جائیں، میری زندگی سے حرام تو حرام مشکوک چیزیں بھی نکل جائیں، تکبر سے میرا سینہ پاک ہو جائے، کینہ میرے دل میں کسی سے نہ رہے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا مجھ کو آ جائے، دوسروں کی عیبوں کو چھپانا اور غلطیوں کو معاف کرنا مجھے آ جائے، خدمت کا مزاج آ جائے، میرے اندر تواضع آ جائے، حیا آ جائے، سچ بولنے کی میری عادت پڑ جائے، میری نگاہیں بھی قابو میں رہیں، میرے کان بھی قابو میں رہیں. یہ ہے مقصد. یہاں یعنی سلوک و تصوف کی حقیقت کو جاننے والوں نے تو
چیخ چیخ کر یہ کہا کہ بیعت ہونا بھی بالکل قطعاً ضروری نہیں ہے تصوف میں. رذائل کو دور کرنے کی سنجیدہ کوشش کرنا. جتنی برائیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، ہر انسان اگر ایماندار بن جائے تو وہ اپنی برائیوں کو سب سے زیادہ خود وہ جانتا ہے، لیکن مانتا نہیں ہے. آج کے عجیب بلکہ کوئی دوسرا اگر کہہ دے تو ضد پکڑ لیتا ہے کہ نہیں، میرے اندر نہیں. یہ جو خبیث مزاج ہے، اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاسم، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے. تو مقصود جو ہے وہ اعمال و اشغال تصوف کے نہیں ہیں. جو مقصود ہے وہ تو ہے دراصل اپنے اندر سے انخرابیوں کو نکالنا. اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے جو لغت عربی میں معلوم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کسی کپڑے یا بدن کے اندر کی میل کچیل کو رگڑ کر نکالنا. کپڑے کو بعض وقت پٹک کر نکالنا پڑتا ہے. اندر کا میل کچیل ایسے ہی نہیں نکلتا. اسی طرح ہمارے اندر کے جو میل کچیل ہے وہ ذرا تھوڑا زیادہ محنت چاہتا ہے. تو ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو یہ بات یاد رہتی تھی کہ مقصود ہے اپنی اصلاح. مقصود نہ چلے 4 مہینے ہیں، نہ مقصود یہ ہے صبح شام کا مراقبہ اور تسبیحات، اور یہ مقصود نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مقصود ان کے ذریعے سے حاصل ہو چکا ہے کروڑوں لوگوں کو، اور قرآن نے رہنمائی کی ہے ان چیزوں کی طرف. تو یہ نماز والا مزاج، میں اس کی تفصیلات بیان کر رہا تھا کہ اس وقت جو کیفیت ہے، جس مرحلے سے یہ امت اس وقت گزر رہی ہے، ہم اور آپ سب گزر رہے ہیں. یہ مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ شاید اپنی تربیت کے وقفے کے آخری ایام چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید چھٹائی ہو جائے کہ بھئی جو اپنی اصلاح و تربیت کر چکے وہ مقابلے کے لیے سامنے قبول کر لیے جائیں گے کہ اب کفر و ظلم کی طاقتوں کا مقابلہ اس آخری فیصلہ کن مرحلے میں تم کرو گے اور باقی سب محروم. آتوا الزکاۃ. آپ ذرا غور کیجیے، اپنے صفوں کے اندر اجتماعیت، پوری امت کے اندر ایک نظم و ضبط، ایک منظم گروہ جو کسی رہبر کے ماتحت زندگی گزارتا ہے، وہ بنتا ہے اقیم الصلاۃ کے ذریعے. اور پھر یہ منظم گروہ کرے کیا؟ لوٹ مار کرے؟ نہیں. یہ منظم گروہ یہ پورے معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا مال خرچ کرے. آتوا الزکاۃ. کیونکہ مسلمان امت مسلمہ یہ وہ امت ہے جس کے ایک ذمہ داری اجتماعی ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری انفرادی ہے کہ وہ اس اجتماعی ذمہ داری کو پورا کرنے کا سبب بنے، اس ٹیم کا ایک ممبر بنے، ایکٹیو اور فعال ممبر بنے. کون سی ٹیم؟ جو اپنے ارد گرد کے معاشرے کو غربت سے نکالے. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا مقصد ہے معاشرے کے ایک انسان کو غربت سے، محتاجی سے نکالنا، اس کی تمام ضروریات پوری ہوں، اس کا بندوبست کرنا. ایک آدمی خود اپنی زکوٰۃ نکال دیتا ہے چپکے سے، کیا اس سے اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟
قرآن مجید نے کتنی جگہ پر اشارہ کیا ہے کہ ایک اپنی طرف سے معاشرے کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے پورے معاشرے کو آمادہ کرنا اس بات پر، سوسائٹی کو میں اس کی ترغیب دینا، اس کی مہم چلانا کہ بھائی سب لوگ شریک ہو غربت سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نکالنے کی کوشش میں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع المسكين ويدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ وہ شخص جو دین کو جھٹلا رہا ہے وہ یتیم کو دھکا بھی دے رہا ہے، یعنی خود بھی وہ غربت کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ایک آفت زدہ یتیم کا دل دکھاتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسكين، اور اس کا یہ بھی گناہ ہے کہ وہ خود تو یتیم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اور ایک دوسرا گناہ اور ہے، وہ یہ کہ وہ دوسروں کو بھی کوئی ترغیب نہیں دیتا کہ بھائی ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ کئی جگہ پر قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک قائم کریں، اقیم الصلاۃ، یہ ساری عبادات، بندے کا اللہ سے تعلق ہونا، عبد اور معبود کا تعلق، یہ سب آ گیا اقیم الصلاۃ۔ اور ہمارا تعلق اپنے معاشرے سے کیسا ہو؟ جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، اب جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں رہنے والے دوسرے انسانوں کے ساتھ کے بارے میں ہماری جذبات، ہماری تمنائیں کیا ہوں، وہ آت الزکوٰۃ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنے مال کو اس طرح خرچ کرو کہ کچھ دوسرے گھروں کے بھی چولہے گرم ہوں، کچھ ننگے سروں کے اوپر بھی چادر آئے، دوپٹہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اب آخر میں ایک بات کہتا ہوں دوستوں، میں اب یہ تو بہت چاہ رہا ہے کہ میں کلیجہ نکال کے رکھ دوں اور بہت تفصیل سے اس کو بیان کروں۔ ایک موقع اس وقت ہم سب کو ملا ہوا ہے، اس آخری حصے کو آپ چاہیں تو بعد میں بار بار بھی سن سکیں تو سنیے گا۔ ایک موقع ملا ہوا ہے اس وقت ہمارے ملک بھارت میں، انڈیا میں جو صورتحال بن گئی ہے وہ ایسی ہے کہ سوچ کر باللہ روح کانپ جاتی۔ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، مزدوروں کا برا حال ہے، مزدوروں کے خاندانوں کا برا حال ہے۔ سڑک پر سڑے ہوئے پھل اور پھلوں کے چھلکے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے اور آپ کے بھائی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ خبریں اخباروں میں، میڈیا میں نہیں آ پاتی، لیکن ذرا سوچئے کیا کروڑوں لوگوں کے روزگار نہیں چلے گئے؟ یہ لاکھوں لوگ جو مزدور بیچارے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں، چند مہینے پہلے واپس آئے تھے، بھاگ آئے تھے وہاں سے جہاں وہ کام کرتے تھے، ان کے پاس اپنے فلیٹ کا یا کمرے کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس اس وقت ریلیں بھی بند تھیں تو بیچارے چل پڑے پیدل۔ سب جانتے ہیں کہ کیا حالت گزری ان کی، کتنے لوگ تو راستے ہی میں دم توڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت پورے ملک میں اپنے ملک کی اس وقت بات کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا اپنے کمرے سے، گھر سے نکل کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ جہاں آپ ہیں گرد و نواح میں، اپنے محلے میں، پڑوس میں، کچھ کمزور گھروں، جھگی جھوپڑیوں میں جا سکے تو حال معلوم کر تو کریے۔ یہ وقت ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا۔ انشاءاللہ آپ نے اتنا دیکھا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے
ان جانے والے پیدل مزدوروں کو جگہ جگہ روک کر کھانے کھلائے، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ان کو دی۔ وہ سخت گرمی کا موسم تھا، تپتی ہوئی دھوپ میں رمضان کے روزے رکھ کر آپ کے ہی سینکڑوں اور ہزاروں بھائیوں نے مختلف شاہراہوں پر کھڑے ہو کر جدھر سے وہ مزدور گزر رہے تھے ان کو کھانا کھلائے۔ جو ٹرکوں میں جا رہے تھے، بسوں میں جا رہے تھے، روک روک کر انہیں کھانے کھلائے۔ تو آپ نے سنا کہ ان سینکڑوں مزدوروں نے پیچھے رہ جانے والے اپنے ساتھیوں کو فون کر کر کے یہ کہا تھا کہ ان راستوں سے آ کر گزر کر جانا یو پی اور بہار میں اپنے گاؤں میں، جن راستوں میں مسلمان گاؤں پڑتے ہیں، وہاں تم کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی۔ اللہ اپنے ان بھوکے پیاسے بندوں کی گواہی کو قبول فرما لیجیے، اور آپ کے جن بندوں نے، ان بندیوں نے ان دنوں میں خدمت کی تھی، اللہ آپ کو اس رحمت کا، اس نگاہ کرم کا واسطہ، جس نگاہ کرم سے آپ نے اس بندی کو مغفرت کا فیصلہ فرما دیا تھا جس نے کتے کے پلے کو پانی پلایا تھا، اللہ اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سب بندے اور بندیاں جنہوں نے ان پریشان حالوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ان کو محبت اور اکرام سے دیکھا، ان کو بھی آپ اسی طرح مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اور یہ تو چند کی خبریں آ گئیں، خدا جانے کہاں کہاں کس نے کیا ہوگا۔ دوستو، مسلمانوں کے جو یہ جذبات خدمت خلق کے ذیل میں آئے تھے، اس نے ہم جیسے فقیروں یا خدمت گزاروں کے حوصلے بڑھا دی، ہمارے دلوں میں امیدوں کا چراغ روشن کر دیا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، اس امت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ امت آج بھی دوسری قوموں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس امت میں ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، اس کی گدڑی میں لال چھپے ہوئے ہیں، لال۔ اے مسلمانوں، اے مسلمان نوجوانوں، اٹھو اٹھو، اور اب ایک کام کرو۔ دیکھو، آج اس بات کو مان لو میرے عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت للعالمین کی آمد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ ابھی سے تیاری شروع کرو، ابھی تو سفر کا پہلا ہفتہ بھی نہیں پورا ہوا، اور اپنے اپنے محلے میں، گاؤں میں، ہر جگہ مسجد میں کو بنیاد بنا کر، یا جس طریقے سے بھی ہو، جس پیمانے پر بھی ہو، خدا کے بندو زکوٰۃ اور عطیات کو منظم کر لو، کچھ پیسے جمع کر لو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ، اور اس کو ان غریبوں پر، ان مزدوروں پر خرچ کرو۔ میں تو کیا عرض کروں، اگر اس وقت تندرست ہوتا اور حالات سفروں کے ہوتے تو شاید میں ایک دن بھی اپنے گھر پہ قیام نہ کرتا، پورے ملک میں مارا پھر رہا ہوتا، ہر جگہ آواز لگا رہا ہوتا۔ میں رحمان فاؤنڈیشن کے اپنے تمام ذمہ دار دوستوں، رضاکاروں، نوجوانوں، بچیوں جو اس میں ایکٹیو رہتے ہیں یا ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے قریبی ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں، باقاعدہ رضاکار بنیں، اور ان کی رہنمائی میں ایک مہم چلائیں۔ مجھے پونے کے بعد دوستوں نے اس طرح متوجہ کیا کہ انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے کہ اس مہینے کو یہ منتھ آف کمپیشن کا مہینہ بنایا جائے۔ منتھ آف پیشن، بہت محبت کا مہینہ، ہم نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کریں، جو مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح منائیں ہم جشن عید میلاد النبی۔
یہی طریقہ، پیسے خرچ کر دینا مشاعروں میں اور محفلوں میں، یہ تو الٹا ایک بغاوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ اس سے ان کا دل دکھتا ہوگا، خوش نہیں ہوتے ہوں گے۔ اب ذرا ترتیب بدل دو، ایک پیسہ بھی ادھر ادھر خرچ مت کرو، نہ کوئی بلب، نہ کوئی دیا، نہ کوئی چراغا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی جلوس، نہ جلسہ۔ ایک ایک پیسے کو غریبوں تک پہنچانے کی کوشش منظم طریقے پر۔ بونے کے بعد دوستوں نے جب یہ بات کہی، میں نے کہا بھی تو بہت مبارک سوچ ہے آپ لوگوں کی، اور انشاءاللہ اس کو ہم رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے اون کر لیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ منظم طریقے پر، باقاعدہ بہت منظم طریقے پر اس طرح کا کام ہو کہ اس ایک مہینے کے اندر خاص طور پر لاکھوں لوگوں تک ہم پہنچیں اور ان کی وقتی اور مستقل ضروریات کا علم حاصل کر کے ان کی خدمت کریں، اور ایک داغ بیل پڑ جائے جو صرف ایک مہینے تک شروع ہو کر ختم نہ ہو جائے، ایک ایسی بنیاد پڑ جائے کہ بھارت کے مسلمان اس طرح خدمت کریں کہ یہ بات لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھائی اتنی اس ملک کو اگر بچا پائیں گے کچھ لوگ تو یہی محمد رسول اللہ کے غلام بچا پائیں، ورنہ تو لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کا جو انداز اختیار کیا ہے اس پر تو اب کوئی تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کم سے کم مجھے تو موجودہ حکومت جو خاص بیک گراؤنڈ رکھتی ہے RSS کا، مجھے ان سے شدید اختلافات ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ لے ڈوبیں گے اس ملک کو، لیکن سچی بات یہ مجھے بھی یہ امید نہیں تھی۔ میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بھی یہ امید نہیں تھی کہ یہ لوگ اتنے بے رحم، اتنے خود غرض، اتنے سیلفش ثابت ہوں گے کہ پورے ملک کی معاشیات کو تباہ کر دیں گے۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس ملک کے 52% 52% کسان، ان کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ ہے کہ ان کے سامنے اب کوئی اور راستہ ہی نہیں رہ گیا خودکشی کے سوا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اب کھیتی کرنے کا فائدہ ہی باقی نہیں رہا، اور اب تو تازہ ترین جو قانون بنے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اگر کوئی شخص واقف حاصل کرے کہ ان نئے قوانین سے کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں کسانوں پر، اب کیا ہوگا۔ ابھی تک جو کسانوں کی فصلوں کے سلسلے میں ایک پابندی تھی کہ وہ غلہ صرف منڈی میں جا کر بکے گا، اور منڈی میں سرکاری متعین شدہ قیمتوں پر ان سے حکومت، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا غلہ خریدا کر سکتا۔ اس میں ایک MSP ہوتا تھا، منیمم سیل پرائس، تو ایک قیمت مقرر ہوتی تھی، اس میں کسانوں کو گھاٹا نہیں ہوتا تھا۔ بہت زیادہ منافع ہوتا ہو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن گھاٹا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس پابندی کو ہٹا لیا گیا اور پورا جھوٹ بول کر کسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ قانون ہم نے کسانوں کے فائدے کے لیے بنائے۔ چھوٹا کسان تو بالکل مر جائے گا، بالکل ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اب تو یہ کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنیاں غلہ خریدیں گی اور جو قیمت وہ دیں گی وہ کسان کو لینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اور بھی اس کے مضمرات ہیں، تفصیلات ہیں اس نئے قانون کے، میں تو اس وقت اس پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا تفصیلی۔ آپ اب یہ کر سکتے ہیں نا کہ ان دنوں میں اپنے اپنے ضلع کے اندر جتنے گاؤں ہیں وہاں کے کسانوں سے جا کے ملاقاتیں کریں، سفر کے مہینے کے بقیہ دن اس میں استعمال کیجیے، محبت کے ساتھ جائیے، اور اگر آپ کے ساتھ دو ایک غیر مسلم آپ کے دوست جن پر آپ کو بھروسہ ہو اور وہ آپ پر بھروسہ کرتے ہوں ان کو ساتھ میں لے کے جائیے۔ یہ ہے کام کرنے کا۔ آپ کے OBC سماج کے لوگ، SC ST سماج کے لوگ،
آپ کے سکھ سماج کے لوگ، ان کے ساتھ جائیے اور آپ اپنے کسان بھائیوں سے جا کر ملیے، خاص طور پر کہ دیکھیے یہ جو پریشانیاں آپ لوگوں پر آ رہی ہیں، ہم لوگ بھی کوئی بڑے مالدار لوگ نہیں ہیں، آپ کی طرح کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ہم آپ سے بھی زیادہ غریب ہوں، لیکن ہمیں ہمارے مالک کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، آپ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ کیا حالات ہیں آپ کے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس ملاقات اور معلومات کی روشنی میں ان کی خدمت کیجیے اور کہیے کہ بھئی یہ مسلسل ہمارا آپ کا رابطہ رہے گا۔ یہ ہے اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اس وقت ہمارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اللہ سے تعلق کو پھر سے جوڑ لیجیے، جی لگا کر توبہ کیجیے اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش سنجیدہ انداز کی شروع کر دیجیے، ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں کو نکالیے، اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، مان لیجیے کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، ضد مت کرو بھائی، اپنے کو ہلاک کر رہے ہو، کسی اور کو کیا نقصان پہنچاؤ۔ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ جتنی جلدی ہم کر لیں گے انشاءاللہ اگلے حالات میں اور اگلے مرحلے میں اور جد و جہد کے اگلے اسٹیج میں یہی اوصاف والے ہی ثابت قدم رہیں گے، اور انہی صفات والوں کے ذریعے سے وہ فتوحات ہوں گی کہ لوگ ماضی کے ذلت کے پریشانی کے حالات کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور یاد نہیں آئیں گے، حالات اس قدر بدل جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ بھی میں نے آج عرض کیا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ مجھے اتنی لمبی بات کرنے کی بالکل امید نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ اتنی باتیں میں نے کہیں۔ پھر سے آپ ذرا ان کو یاد کیجیے گا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ہمارے اندر انابت کی کیفیت، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں شرمندگی کے ساتھ اعتراف ہے کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ کا عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، بھیانک شکل ہے، اور جو تبدیلیاں آ چکی ہیں، اب اس کے بعد کیا شک باقی ہے؟ قیامت میں اور آخرت میں کیا شک باقی ہے؟ وہ اس سے تھوڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ اس کو کچھ دن پہلے کوئی بتاتا کہ یہ ہوگا تو کوئی یقین نہ کرتا، یہ بھی ہو گیا، اب یہ نیو نارمل بنے گا۔ اسی طرح اگلے سارے مراحل وہ سب نیو نارمل بنیں گے، قبر میں پڑے رہیں گے ہم ہزاروں سال، عالم برزخ میں رہیں گے، وہ نیو نارمل بن جائے گا، اور کس حالت میں رہیں گے اللہ بہتر جانے، پھر وہاں سے نکالے جائیں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، ایک ایک دن ہزاروں سال کا ہوگا، وہ بھی نیو نارمل بنے گا۔ کیا نیو نارمل بن جائے گا وہ دن؟ کتنی سخت تکلیفوں میں ہوں گے لوگ۔ تو بھائی ان دنوں کا پیغام سمجھیے اور اس کے مطابق اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ اس پر عمل کیجیے، اسی سے انشاءاللہ ہماری نجات بھی ہوگی اور اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے بھائی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فلا تجعلنا من الخاسرین۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، جو کچھ کہا اور سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل سخت ہو گئے، ولیکن قست قلوبہم، اللہ شیطان نے ہمارے اعمال کو بہت عجیب انداز سے ہمارے سامنے پیش کر رکھا ہے، اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے،
جبکہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہم خرابیوں میں لت پت ہیں۔ ہمارے اندر بہت سے نقائص ہیں، اللہ ہمیں ان کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کی سنجیدہ کوشش کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی صحیح مفہوم سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ، پوری عالم پر سے اس وبا کو اٹھا لیجئے۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہمارے گناہوں کی سزا پوری انسانیت کو مت دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، امت کو اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا